بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے گا، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لی۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں، نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام تک۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہی غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔
تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہ نہیں میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے۔ بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، حقوق العباد میں بہت آگے ہیں، وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے۔ جب ان سے کہا جائے آپ کیسی حرکت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی میں دیکھو یہ ٹرسٹ بھی میں نے بنایا، یہ عیدی سینٹر میں اتنے پیسے دیتا ہوں، فلاں مدرسہ میرا ہے۔ او بھائی جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے۔ سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا۔ تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر سے بھولا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی۔ ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا ابے اللہ کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا، نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اڑا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی، آپ نے دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے ابے جو مرضی کرتے رہو، ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے، نہیں دینی ہوگی تو 6 قتل بھی کر لو معاف کر دیں گے ہم۔ یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا؟ تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا۔ میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات، تو 99 کو چھوڑ رہے ہو، 1 کو لے رہے ہو۔ تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ابھی رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں، یار والدین کے معاملے میں میرا سلوک، بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں، اور تنہائی میں کیا کرتا ہوں، بری فلمیں تو نہیں دیکھتا، اور بد نظری تو نہیں کرتا، نماز میں سستی تو نہیں کرتا، اور جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں، کہیں میں نے مالی لین دین میں گڑبڑ تو نہیں ہے، کسی کے پیسے میرے ذمے ہوں جو نہ دیے ہوں، یا اگر میں مر جاتا ہوں تو کسی کو کیا پتا میں نے کس کے پیسے لیے، میں کوئی وصیت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے تو پھر یہاں خوشخبریاں ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف 1 بالش آئے گا میں اس کی طرف 1 ہاتھ آؤں گا، جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، لیکن آنا پڑے گا۔ آنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وظیفے پڑھنا آنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آنے کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں، اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا تھوڑا سا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے دوڑوں گا، تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہم تھوڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی، ہمارے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel. Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood Speeches. Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood Speeches.